پاکستان اور بھارت کے درمیان برف پگھلنے لگی. بھارت اپنے وزیر خارجہ کو پاکستان بھیجے گا. جے شنکر کی قیادت میں بھارتی وفد SCO سمٹ میں شرکت کرے گا. اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور کنٹینرز موٹر وے اور GT روڈ پہ کیلیں پھیلا دی گئی ہیں. جے شنکر کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا. انڈین میڈیا کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ 9 سال کے بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا. بہت ساری ان کی ملاقاتیں ہوں گی, سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہوں گی, آف ریکارڈ ملاقاتیں ہوں گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سے ہمارے ٹرمز اچھے ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ اتنی زیادہ شکایتیں ہو گئی ہیں کہ جس کو کہ آہستہ آہستہ کر کے ہی صحیح, لیکن ہم ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اس میں تصادم سوٹ نہیں کرتا. عوام پہلے ہی بہت بھاری اپنے حکمرانوں کے جرائم کی بہت بھاری قیمتیں ادا کر رہے ہیں. کیونکہ وزارت خارجہ ہی اہم رول پلے کرتی ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ایکسچینج ہو, اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہو, میڈیکل ایکسچینج ہو, سپورٹس ایکسچینج ہو. دفتر خارجہ کا بڑا رول ہوتا ہے اس میں. تو آپ سوچئے کہ جب ڈاکٹر ایس جے شنکر کی وہاں پر پریس کانفرنس ہوگی, جو کہ اوش ہوگی, تو وہاں پر پاکستانی لوگ جو ہیں ان سے کس طرح کے سوال پوچھیں گے اور ان کو کیا زبردست اتر ملنے والے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جے شنکر اتنی ٹف بات کریں گے, اتنی مشکل باتیں کریں گے, اتنی سخت پاکستان کے خلاف باتیں کریں گے جتنی انہوں نے استانہ میں کی تھی. لوگوں نے استانہ کور نہیں کیا تھا, میں نے کور کیا تھا کہ وہاں ڈاکٹر جے شنکر نے سیدھا پاکستان پہ الزام لگائے تھے, ٹکا کے. ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ SCO کی میٹنگ کے لیے اسلام آباد آئیں گے. جی ہاں, یہ بتایا گیا ہے, انڈین ایمبیسی کی طرف سے بتایا گیا ہے, فورن آفس کی طرف سے بتایا گیا ہے, اور ابھی یہ خبر ہمارے ٹی وی کے اوپر دھڑا دھڑ چل رہی ہے. ویسے تو خیر جو بھی گیسٹ آئے گا وہ ظاہر ہے ہمارے لیے امپورٹنس رکھتے ہیں, اور جو جتنے بھی SCO کے ممبرز ہیں, جو بھی SCO کے لیے مہمان آئیں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن بھارت کی طرف سے کیونکہ بار بار منع کیا جا رہا تھا, بھارت کی طرف سے یہی کہا جا رہا تھا کہ جی نہیں آئیں گے, جس میں ہمارے بہت سے میڈیا فرینڈز بھی تھے جو صاف انکار کر رہے تھے اور جن کا یہ کہنا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا. ان کے لیے میں کہوں کہ جی آپ کے فورن منسٹر جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں, تو اب آپ لوگ بھی بیک پیک کر لیجئے. 15 اور 16 اکتوبر کو جی ہاں یہ سمٹ ہے, اور اس کے لیے ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے. اور میرے خیال سے ایک بہت پازیٹیو سائن ہے, اس لیے کہ کئی دنوں سے, کئی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہندوستان پاکستان ایک دوسرے کے خلاف اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. PM مودی کے جو الیکشنز تھے, الیکشن سے پہلے سے یہ بات چل رہی تھی, اس کے بعد جی کشمیر الیکشنز شروع ہوئے, اور کشمیر الیکشنز کا بھی جو ہے وہ 4 کو یعنی کہ آج جو ہے وہ رزلٹ آنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے, لیکن وہ کشمیر الیکشنز جو تھے وہ بھی خیریت کے ساتھ جو ہے وہ نبٹ گئے, یعنی کہ خیریت کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئے. اور اب جو ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ بھی جو ہے بھارت کی طرف سے کر دی گئی ہے کہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر جے شنکر. اور ورنہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک عجیب سی طرح کی کولڈ وار چل رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دونوں کنٹریز کے بیچ میں جو بھی ڈیفرنسز ہیں اس کو بیٹھ کر بات کی جائے, اس کو ختم کیا جائے, اور اس کو ختم کرنے کی کم سے کم کوشش کی جائے. مانتے ہیں ہم لوگ پاکستان کی طرف زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, پاکستان کے اوپر زیادہ بات کی جاتی ہے, پاکستان کی طرف زیادہ شکایتیں کی جاتی ہیں, لیکن اگر بیٹھ کر بات کریں گے, کوشش کریں گے, تو ڈیفینیٹلی یہ چیز جو ہے یہ ختم کی جا سکتی ہے. اور اس وقت جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی ہو گئی, اور ہر چیز کو لے کر پاکستان کو بھی بہت زیادہ کام کرنا ہوگا. ویسے تو کنونشن سینٹر جہاں پہ بتایا جا رہا ہے, ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ ایونٹ ہوگا, میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ وہاں پہ رینوویشن بھی چل رہی ہے, روڈ بھی دوبارہ سے جو ہے روڈ کو بھی دوبارہ بنایا جا رہا ہے, ہر طرح کی تیاری کی جا رہی ہے. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ نہ صرف یہ کہ باقی کنٹریز کے لوگ, بلکہ بھارت سے بھی جو ہے پرومیننٹ, بالکل بہت زیادہ پرومیننٹ ان کے فورن منسٹر جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. تو ہماری بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ واپس جائیں اپنی کنٹری میں تو وہ کچھ اچھی یادیں لے کر جائیں. جب وہ واپس جائیں اپنی کنٹری میں تو ان کو پتہ لگے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, اور بہت سے لوگ پازیٹیو بھی سوچتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت خیال بھی کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سے ہمارے ٹرمز اچھے ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ اتنی زیادہ شکایتیں ہو گئی ہیں کہ جس کو کہ آہستہ آہستہ کر کے ہی صحیح, لیکن ہم ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمیں وہ چیزیں کنٹرول کرنے کی
کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ہمارے پڑوسی ہم سے ناراض ہوتے ہیں. بات صرف بھارت کی نہیں ہے, بات جو ہے وہ ایران کی بھی ہے, بات افغانستان کی بھی ہے, بات بنگلہ دیش اور بات جو ہے وہ چائنا کی بھی ہے. ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد دوستو. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ سکے.